یہ ہے اس کو کیا سکھانا ہے؟ چوری چکاری غلط کام. 300 یونٹ بجلی مفت دی جائے گی اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے وعدے کیے گئے تھے. پانی کے مسائل کو بھی حل کر دیا جائے گا. میں سب کو یہاں سے میں لیٹر جاری کر چکا ہوں کہ برائے مہربانی ٹاؤن میاں سے افراد حیدرآباد پر توجہ دی جائے. جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے فی الفور ختم کر کے زیادہ سے زیادہ پورے 24 گھنٹے میں 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے پر اس کو مشتمل کر دیا جائے. یہ جو بجلی کا مسئلہ ہے اور یہ جو پانی کا مسئلہ ہے آخر یہ کب حل ہوگا؟ اور وہ لوگ اپنے گھروں سے نکلیں، جا کے ایکس سی این اور ایس ڈی او کے دفاتر کے اندر داخل ہو کر وہاں پہ بیٹھ جائیں کہ یہ جو کالیے بھیڑیے جو وابڈا کے اندر یہ جو ہیسکو کے اندر آ گئے نا لوگ عوام کا خون چوسنے کے لیے آئے ہوئے کہ دیکھیں جب تک اگر انہیں پراپر بجلی پرووائڈ نہیں کی جائے گی پراپر آپ کا ٹیکس بھی جنریٹ نہیں ہو پائے گا اس طرح جس طرح آپ چاہتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان زویب لطیف. آج میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مصطفیٰ بلال شیخ، ٹاؤن چیئرمین ہیں میاں سرفراز کے اور ایکٹیو شخصیت ہیں، ایکٹیو ٹاؤن چیئرمین ہیں حیدرآباد میں. میں نہیں سمجھتا کہ ان سے زیادہ ایکٹیو ٹاؤن چیئرمین اب تک میں نے کوئی حیدرآباد میں دیکھا ہو. بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا لوگوں کی طرف سے ان کے لیے فیڈ بیک ہے اور تاجر برادری سے بھی ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں حیدرآباد کی، اور خاص طور پر میاں سرفراز ٹاؤن کی جو عوام ہے ان سے بھی ہماری جب بات چیت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ٹاؤن چیئرمین جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے بڑے اچھے انداز سے وہ اپنے کام کو سر انجام دے رہے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں اپنے علاقے کے لیے، اپنے ٹاؤن کے لیے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو آج ہم نے سوچا کیوں نہ ان سے ڈسکس کیا جائے، جو ہمارے شہر کا نہیں، ہمارے ملک کا نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس پاکستان کی سرزمین کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ ہے بجلی کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ. تو میں نے سوچا کیوں نہ آج مصطفیٰ بلال شیخ صاحب سے ہم ڈسکس کریں کہ یہ جو بجلی کا مسئلہ ہے اور یہ جو پانی کا مسئلہ ہے آخر یہ کب حل ہوگا اور آخر اس کے لیے کب، کیونکہ یہ حکومت کا حصہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، سندھ حکومت جو ہے ان کی ہے اور صدر پاکستان بھی سر آصف علی زرداری ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا، ویلکم کہوں گا اور شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم بھائی، امید ہے کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی خیر خیریت سے ہوں اور آپ کا بے حد شکریہ، حیدرآباد نیوز کا بے حد شکریہ، کیونکہ حیدرآباد نیوز ایک ایسا ویب چینل ہے جو سب سے زیادہ بزی رہتا ہے. ہر کسی کا کوئی حیدرآباد کے اندر اگر کوئی میجر بڑا ایونٹ ہو وہاں حیدرآباد نہ ہو تو وہ ایونٹ مکمل نہیں ہوتا. تو حیدرآباد نے یہ مجھ جیسی چیز کے لیے وقت نکالا. حیدرآباد نیوز زویب لطیف اور ان کا بہت شکریہ. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ بجلی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک کا، اور چونکہ عام انتخابات سے پہلے وعدے بھی کیے گئے کہ کچھ 300 یونٹ بجلی مفت دی جائے گی اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے وعدے کیے گئے تھے، پانی کے مسائل کو بھی حل کر دیا جائے گا. اور اس ٹاؤن میں خاص طور پہ چلیں حیدرآباد کو چھوڑتے ہیں، سندھ کو چھوڑتے ہیں، ہم ٹاؤن کی بات کرتے ہیں. آپ کا ٹاؤن ایک بزنس ہب ہے، ایک بہت بڑا ٹاؤن آپ کے پاس ہے اور ایک تاجر برادری خاص طور پر آپ اون کرتے ہیں اس کو اور کافی وہ مطمئن بھی نظر آتے ہیں آپ سے. تو کیا سمجھتے ہیں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تاجر برادری کے لیے بڑھتا جا رہا ہے اور اس بات کو لے کر وہ تشویش کا شکار بھی ہیں؟ چونکہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ وفاق کا مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کیا لائے عمل آگے کے لیے ہوگا؟ تاجر برادری کو کس طرح کی الیکٹرک کے حوالے سے آپ سہولیات فراہم کر سکیں گے؟ پانی کے حوالے سے انہیں کس طرح کی سہولیات فراہم کر سکیں گے؟ زویب بھائی بالکل آپ نے ایک بات صحیح کہی کہ میاں سرفراز ٹاؤن ایک تاجروں کا ہب ہے، تاجروں کا مرکز ہے. چیمبر آف کامرس بھی ٹاؤن میاں سرفراز، پریس کلب ٹاؤن میاں سرفراز، سینٹرل جیل ٹاؤن میاں سرفراز، ڈی سی ہاؤس میاں سرفراز، ایس ایس پی آفس میاں سرفراز، ایون یہاں تک کہ جتنے بھی کورٹس ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، وہ بھی ٹاؤن میاں سرفراز. اور میں سمجھتا ہوں کہ ریڈ زون جو ہے وہ بھی ٹاؤن میاں سرفراز. تمام تر جو ٹاؤن میاں سرفراز کی ٹیریٹری ہے. آپ جانتے ہیں زویب بھائی کہ کراچی کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی ٹیکس جنریٹ کرتا ہے وہ تو حیدرآباد کے اندر اگر کوئی سب سے زیادہ ٹیکس جنریٹ کرتا ہے وہ تو ٹاؤن میاں سرفراز. ٹاؤن میاں سرفراز سے ایچ ایم سی کو سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن، سب سے زیادہ سندھ حکومت کو ٹیکس کلیکشن، پھر یہیں سے وفاق کو بھی ٹیکس کلیکشن جاتی ہے. کراچی کے بعد سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن کرنے والا آپ کے سامنے دیکھیں ٹاؤن میاں سرفراز. ٹھیک ہے، ریل کی ہڈی کی مانند ہے ٹاؤن میاں سرفراز حیدرآباد کے لیے. پھر بھی اس کے باوجود بھی ٹاؤن میاں سرفراز کے اندر بہت زیادہ بجلی کے مسائل ہیں، تاجر بہت زیادہ پریشانی کے عالم کے اندر ہیں. ایک وقت کی روٹی کھانے کو یہاں پر اس وقت نہیں ہے. لوگ اب جو امپلائمنٹ ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ کتنے زیادہ لوگ ابھی نکالنے میں مجبور ہیں. وہ نکالنا چاہتے نہیں ہیں تاجر حضرات لیکن مجبور ہیں.
جب کوئی کاروبار نہیں چلے گا وہ یہ تو نہیں چاہے گا کہ میں لاس میں جاؤں, وہ نکالنے پہ مجبور ہے. اب آپ بل کی حالات تو دیکھیں, جب آپ بل کو تاجر حضرات دیکھتا ہے وہ بولتا ہے کہ 75% تو میں بل میں دے رہا ہوں, 25% میں گھر پہ لے کے جا رہا ہوں. مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ تاجر اگر کما رہا ہے تو وہ بجلی کے بل کے لیے کما رہا ہے, ایسا محسوس ہو رہا ہے تاجروں کو اس وقت. تو میں تو یہی چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو بجلی کے بلوں کے جو یونٹس میں جو پیسے ہیں اس کو فل فور ہاف سے بھی کم کیا جائے, یہ میں درخواست کرنا چاہوں گا. سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ دیکھیں جب تک اگر انہیں پراپر بجلی پرووائڈ نہیں کی جائے گی, پراپر آپ کا ٹیکس بھی جنریٹ نہیں ہو پائے گا اس طرح جس طرح آپ چاہتے ہیں. آپ کتنا ہی آپ لاگو کر لیں کہ اس پہ ٹیکس, فلاں پہ ٹیکس, فلاں پہ ٹیکس, لیکن آپ اتنا ٹیکس کلیکٹ نہیں کر پائیں, پھر آپ کو تو دھرے کا دھرا رہ جائے گا سارا کا سارا. یہ بہت کچھ انحصار رکھتا ہے بجلی پر, اگر آپ نے بجلی ان کو صحیح سے اگر پرووائڈ کرتے ہیں تو. میں سمجھتا ہوں کہ زیب صاحب کہ میں جب سے آیا ہوں نا, آپ بلیو کریں گے کہ وزیر اعظم پاکستان ہو گئے یا وزیر توانائی ہو گئے, میں سب کو یہاں سے میں لیٹر جاری کر چکا ہوں کہ برائے مہربانی ٹاؤن میاں سے افراد حیدرآباد پر توجہ دی جائے. جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے فل فور ختم کر کے زیادہ سے زیادہ پورے 24 گھنٹے میں 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے پر اس کو مشتمل کر دیا جائے. یہ جو آپ 12 گھنٹے سے زائد لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں اس میں تاجر کا تو نقصان ہے, ساتھ میں پاکستانی معیشت کا, سندھ کی معیشت کا نقصان الگ ہے. سر میں آپ نے بہت اچھی بات کہی, اور میں نے کل سعید غنی صاحب جو وزیر بلدیات ہیں ان کا ایک بیان سنا, اور انہوں نے کے الیکٹرک کے دفتر میں بیٹھ کر کہا کہ بجلی چوری کرنے والوں کی جو سزا ہے وہ ہر شہری کو نہیں ملنی چاہیے. انہوں نے مطالبہ بھی کیا کے الیکٹرک سے کہ 24 گھنٹے بجلی جو ہے وہ فراہم کرنی چاہیے تمام شہریوں کو کراچی میں. اسی طرح حیدرآباد میں بھی اس کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے, اور خاص طور پر ان کالی بھیڑوں کو پکڑنا چاہیے جو بجلی چوری میں ملوث ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے توسط سے آپ ایک پیغام دیں انتظامیہ کو یا ہیسکو کے جو اعلیٰ افسران ہیں انہیں, کہ کالی بھیڑوں کو کس طرح سے لگام ڈالیں. سب سے پہلے تو میں عوام کو ایک بات بولنا یہ چاہوں گا کہ جس جگہ پر بھی اگر ٹرانسفارمر اڑ جاتا ہے یا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور لمبے لمبے تار کٹ جاتے ہیں اور کوئی ان کی سنوائی نہیں ہو رہی, وہ لوگ اپنے گھروں سے نکلیں, ایکسین ایس ڈی او کے دفاتر میں اندر جا کر, جو اے سی لمبے لمبے کھول کے بیٹھے نا ان کے دفتروں میں اندر داخل ہو کر وہاں بیٹھ جائیں, ان کے اے سی کو ان کو یوٹیلائز کریں. جب تک ان کا ٹرانسفارمر صحیح نہیں ہوتے, ان کے بجلی کے تار صحیح نہیں ہوتے اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی, جا کے ایکسین اور ایس ڈی او کے دفاتر کے اندر داخل ہو کر وہاں پہ بیٹھ جائیں اور ان سے مطالبہ کریں برائے مہربانی ہمارے گھروں کی لائٹ لا دو, تو ہم وہاں چلے جاتے ہیں. ورنہ تو آپ یہ آفس خالی کریں گے کیونکہ بھائی عوامی ہے, آپ یہ کریں کہ تاکہ ہم یہاں پر بیٹھیں. یہ اس طرح تو ہم صحیح کر سکتے ہیں, ورنہ اس طرح کے یہ جو کالیے بھیڑیے جو وابڈا کے اندر, یہ جو ہیسکو کے اندر آ گئے ہیں نا لوگ, یہ ایسے لوگ ہیں, ایسا لگ رہا ہے, ایسا محسوس کیا جا رہا ہے عوام کے اندر کہ یہ صرف اور صرف عوام کا خون چوسنے کے لیے آئے ہوئے. عوام کو کمانے کو کھانے کو پیسے نہیں ہے, لیکن آپ بل بھرو ورنہ ہم آپ کی ایف آئی آر کاٹ دیں گے. ارے بھائی ایف آئی آر کاٹ دو گے مطلب کہ آپ جس کے گھر پہ صرف واحد کفیل وہ شخص ہے, اپنے بچوں کا کیسے پیٹ پال رہا ہے, آپ اس کو بولو کہ میں اریسٹ کر دوں گا, اس کی مطلب آپ چاہ رہے ہو کہ وہ خودکشی کر دے. آپ تو جانتے ہیں زیب صاحب کے پچھلے ابھی 1-2 مہینے پہلے خودکشی کری ہے لوگوں نے, انہی ہیسکو کے خلاف خودکشی کری ہے. اس کے بعد بھی یہ ہوش کے ناخن نہیں لے رہے, یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر جب تک ہر گلی کے اندر, ہر محلے میں ان کے خلاف لوگ خودکشی نہیں کریں گے, ان کے خلاف لوگ مارے نہیں جائیں گے, تب تک شاید ان کو چین نہیں آئے گا. ہیسکو کو, یہ ہیسکو مارنے آیا ہے لوگوں کو. ہیسکو سے میں مطالبہ کرتا ہوں سی او صاحب اپنے جو عملہ ہے اس کو آپ لگام ڈالیں, ایکسین صاحب کو لگام ڈالیں, ایس ڈی او صاحب کو لگام ڈالیں, ایل ایس صاحب کو لگام ڈالیں, نیچے کے عملے کو ان پہ نظر رکھیں کہ کس طریقے سے وہ لوگوں سے بھتہ وصول کر رہے ہیں, لوگوں کے گرمانوں پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں. لوگوں پہ کھانے پینے کو پیسہ نہیں ہے, لیکن ان کو اپنی جیبوں میں پیسہ ڈالنے کے لیے ان کو پیسہ چاہیے. برائے مہربانی آپ بڑے ہیں ماشاءاللہ, بڑے ایئر کنڈیشن میں بھی بیٹھتے ہیں, بڑے اٹھاڑ کر بیٹھتے ہیں, تھوڑا سا نکل کر گلیوں میں, محلوں میں, رستوں میں جا کر تو دیکھیں, ان کے حالات تو دیکھیں کہ کس طریقے سے حالات ہیں. برائے مہربانی رحم کریں. ایک مسلمان ہونے کے خاطر میں آپ کو بول رہا ہوں, مسلمان ہونے کے خاطر محرم الحرام کا مہینہ آ رہا ہے,
حسین کو تو مانتے ہوں گے, برائے مہربانی حسینیت کو دیکھ لیجئے, حسینیت کے خاطر برائے مہربانی اس طرح کا ظلم و ستم نہ کیجئے کہ یہ لوگ اٹھ جائیں اس کربلا کو یاد کرتے ہوئے, پھر آپ کے دفاتر بھی کوئی ان سے دور نہیں ہوں گے. CEO صاحب برائے مہربانی ایسا نہ کیجئے. سر کافی مرتبہ دیکھا گیا کہ مشتعل افراد نے جن کے گھروں میں 12 دن سے لائٹ نہیں تھی, ٹرانسفارمرز نہیں تھے, انہوں نے وابڈا کے دفتروں کے گھیراؤ بھی کیے, پتھراؤ بھی کیے, توڑ پھوڑ بھی کی, لیکن کوئی رزلٹ نہیں نکلا. اس معاملے پر وزیر توانائی سندھ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ وہ ہر بات کے اندر آن بورڈ ہیں, ایکشن لیتے ہیں. جہاں پر بھی ان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہاں مسئلے مسائل ہیں, فل فور آن بورڈ آ کر ایکشن لیتے ہیں. اب وہ عوامی بندے ہیں, عوام میں رہنے والے بندے ہیں, عوام کی سنتے ہیں. ان کو پتہ لگ جائے کہ بھئی ان کو یہاں سے یہ مسائل آتے ہیں, وہ فوراً فل فور آن بورڈ لیتے ہیں, اس کا ایکشن لیتے ہیں, اور انشاءاللہ بہت جلد ان کا مسئلہ حل ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں مزید کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ کوئی ایسا کوئی آئیڈیا آپ یا کوئی ایسی تجویز آپ جو ہیسکو کے اعلیٰ افسران کو دینا چاہیں؟ بہت سے ایسے افسران ہیں جو اس چیز سے لا علم ہوتے ہیں, اور جو نیچے کا جو عملہ ہوتا ہے, جو لائن مین ہوتے ہیں اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اور وہ منتھلی پر جو ہے وہ 24 گھنٹے لوگوں کے گھروں میں ایسی چل رہے ہوتے ہیں, اور بل ان کے 3,000 4,000 5,000 سے زیادہ نہیں آتے. تو کیا سمجھتے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ قوم یہ سمجھتی ہے, عوام یہ سمجھتی ہے کہ بجلی ہمارے پاس ہے لیکن یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. زیب صاحب آپ نے 4-5 ہزار تو بہت شاید پرانی باتیں کر دی, کیونکہ آج کل کے گھروں کا بل ایک چھوٹا سا, جس کا صرف میں سمجھتا ہوں 50 گز کا جو چھوٹا سا مکان ہوتا ہے نا زیب صاحب, اس کا بل 25,000 روپے 20,000 روپے آ رہا ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیچارہ تنخواہ اس کی ہے 20,000, بل آ رہا ہے 25,000, کہاں سے بیٹھ کرے گا؟ لازمی سی بات ہے, یہ اس کو کیا سکھانا ہے؟ چوری چکاری, غلط کام, فراڈ کرنا سیکھو, یہ کرنے کے لیے آئے ہیں نا. تو مطلب کہ دیکھیں, برائے مہربانی جب تک انتظامیہ اور عوام نہیں مل کر آپس میں بیٹھیں گے تو مسائل کا حل نہیں نکلیں گے. وہ تو دیکھیں اوپر بیٹھ کر یہ سوچنے کہ عوام کے بعد تو پیسہ ہے اس سے لوٹ لو, عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ تو وہاں بیٹھے وہ کر. آپ انہوں نے آنا ہوگا, جو بھی ایسکو کے ہیں ان کو آنا ہوگا گلی کو, چونکہ حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پالیسی ایک بنانی ہوگی, پالیسی کو مرتب دینا ہوگا کہ جو ایک چھوٹا سا گھر ہے وہاں پہ جا کر دیکھنا ہوگا بیچارے کے پاس صرف ایک پنکھا اور ایک سیور چل رہا ہے, اس پہ 25,000 کا بل کیسے آ سکتا ہے؟ لازمی سی بات ہے وہ آپ کا جو نچلا عملہ ہے اس کو وہ جیب میں نہیں بھر رہا, تبھی اس کا 25,000 ہے. اور جس کے گھر میں بڑے بڑے اے سی لگے ہوئے, یہ لگا ہوا ہے, اس کے گھروں میں کتنا, اس کے گھر میں بھی بچے. ابے بھائی برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ لازمی سی بات ہے کوئی عملہ ہے, کوئی لوگ ہیں جو آپس میں ملے ہوئے ہیں, اس کے خلاف ایکشن لینا ہوگا. سر کیا سمجھتے ہیں, ہم جب پیدا ہوئے بڑے ہوئے لوڈ شیڈنگ کو دیکھتے ہوئے, اور لوڈ شیڈنگ کے اندر ہی ہم پیدا ہو گئے, اسی میں ہی ہم بڑے ہو گئے, اور کیا سمجھتے ہیں ہم اتنی زندگی ہم نے گزار دی ہے, کیا سمجھتے ہیں آنے والی نسلیں کیا اس عذاب سے نکل پائیں گی؟ انشاءاللہ بہت جلد آپ جب دیکھیں گے وزیر اعظم پاکستان بلاول بھٹو زرداری صاحب جب ہوں گے, آپ دیکھیے گا ایک نیا اجالا آپ کو ایک نظر آئے گا, پورا پاکستان روشن آپ کو نظر آئے گا, گرین پاکستان آپ کو نظر آئے گا, گھر گھر کے اندر روشنی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. 300 یونٹ بجلی بھی مفت ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ, بالکل ایسا ہی ہے انشاءاللہ. آپ کو دیکھیں گے ابھی اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا سندھ حکومت پورا پلان کر رہی ہے, اور جو ہے 300 یونٹ تک جو بجلی ہے اس کو فری آف کاسٹ کرنے کے سلسلے کے اندر ایک پالیسی مرتب ہم دینے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ سندھ کی سطح پر ہم یہ جو بھی غریب طبقہ ہے ان کو ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے, میرے ساتھ اس وقت موجود تھے مصطفیٰ بلال شیخ, میاں سرفراز ٹاؤن کے چیئرمین ہیں, اور بہت اچھی گفتگو کی اور لوگوں کو ایک رائے بھی دی کہ آپ نے کس طرح سے ہیسکو کے مسائل سے نکلنا ہے, اور اگر آپ کے گھروں میں بجلی نہیں آتی ہے اور وابڈا کے ہیسکو کے افسران آپ کو تنگ کرتے ہیں یا ان کا عملہ آپ کو پریشان کرتا ہے, تو آپ نے ان کے دفتروں کا گھیراؤ کرنا ہے, اور ان کے دفتروں میں جا کے آپ نے بیٹھ جانا ہے, اور جب تک آپ کے گھر کی لائٹ نہ آئے آپ نے وہاں بیٹھ کر ان کے دفتروں میں اے سی کے مزے لینے ہیں. اور بہت اچھی رائے ہے سر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ اندھیروں سے نکلے گا اور ایک بار پھر روشنیاں اس ملک کے اندر لوٹ آئیں گی. اسی وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ کا میزبان زیب لطیف نیازی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.